الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور رسول رحمت شفیع امم حبیب اعظم معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی معتبر محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اس نورانی مجلس اور نورانی محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور اس مجلس کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات سجی ہے اور بنی ہے ان کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار پیش کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے وہ روزہ ہے سرکار کا روزہ، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں تو یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. کچھ لوگ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، اور شب معراج میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی رب کا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ دکھایا. جو لوگ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان کے لیے شعر ہے کہ حضور صرف بشر ہی نہیں نور بھی. شاعر کہتا ہے: نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. آج کچھ لوگ حضور کے قدر و نافرمان ہیں. حضور کے قدر و نافرمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ حضور کے دیوانوں کے بھی قدر نہیں لا سکتے. شاعر کہتا ہے: ان کے کردار کا قدر ناپ نہیں ہے دنیا. ان کے
کد تک نہیں نامے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ خواجہ غریب نواز کی سامنے محبت کی روٹی اشعار سماعت فرمائیں۔ چراغ عشق شہر اولیاء غریب نواز، چراغ عشق شہر اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے نیاز نازنا کیسا حسین منظر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب غریب نواز کے آستانے میں ان کے دیوانے جاتے ہیں اس وقت منظر کیسا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ نیاز نازنا کیسا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، چراغ عشق شہر غریب جان ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا، غریب جان ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا، تم اپنے در سے لٹا لو مجھے غریب نواز، تم اپنے در سے لٹا لو مجھے غریب نواز، چراغ عشق شہر اولیاء غریب نواز۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کچھ باتیں اولیاء کرام کے تعلق سے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، صرف ہمارا کام سننا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا۔ جی بے شک۔ آج اس دور میں ہمارا بخوبی دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے فضائل پر بے شمار لوگ بولتے ہیں، اولیاء کرام کے فضائل پر بے شمار لوگ بولتے ہیں، لیکن اولیاء کرام نے امت مسلمہ کو کیا تعلیمات دی ہے اس کو بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگوں کے فضائل کو، بزرگوں کے جو ان کے مناقب ہیں، لوگ سنی مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ شخصیت جو امت مسلمہ کے لیے تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم سے آج مسلمان کو سنتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم غریب نواز کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ ابھی چند روز قبل غالباً جس دن 6 کا تھا اس دن ہم نے ایک بستی میں دیکھا اپنے شہر جبل پور میں کہ وہ لوگ شامیانہ لگا کر اس میں ڈی جے لائٹ لگا کر ساتھ میں ڈی جے بجا کر غریب نواز کے نام سے معذرت ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ غریب نواز کی تعلیم تو نہیں ہے کہ آپ غریب نواز کے نام پر ناچ گانا کریں، بلکہ اولیاء کرام کو جتنے بھی شریعت نے جن کاموں کو منع کیا ہے اولیاء کرام ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم جن کے نام سے محفل سجا رہے ہیں انہی کی محفل میں انہی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک کاتب ہے، رائٹر، جس کا نام
غالباً ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ رائٹر جو ہے وہ غیر قوم کا تھا، غیر مسلم تھا۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس رائٹر نے جو ہے غیر مسلم رائٹر نے حضور کی شان میں سیرت، حضور کی سیرت غیر مسلم نے لکھی، اور اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام اس نے رکھا عرب کا چاند۔ نام بھی بڑا اچھا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے آپ یہ سننے کے بعد یہ غور کریں کہ آج مسلمانوں کا اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو اولیاء کرام ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے کے جو اولیاء کرام ہوتے تھے اور پہلے کے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، صرف مسلمان کا اخلاق اور کردار ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر دوسرا جو ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا کردار دیکھ کر صاحب ایمان ہونا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام اعظم کا جنازہ اٹھا، تو جب جنازہ اٹھا تو پورے شہر میں جو ہے ایک ہنگامہ سے یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دھرم گرو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت صرف مسلمان لوگ ہی جو ہے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی، بلکہ جب لوگوں نے غیر قوم کے لوگوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دھرم گرو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو غیر قوم کے لوگ بھی ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ روایات میں تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جس غیر مسلم نے امام اعظم کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، جو ہی کاندھا دیا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے جنازے بھی لوگوں کو صاحب ایمان کیا کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان کا کردار ایسا ہے، اخلاق ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان کا کردار دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم غیر مسلم ہی ہیں۔ اللہ۔ تو اس رائٹر غیر مسلم رائٹر نے حضور کی سیرت میں کتاب لکھی جس کا نام ہے عرب کا چاند۔ جب وہ کتاب اس کی منظر عام پر آتی ہے تو جب غیر مسلم لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہے اور مسلمان لوگوں نے بھی اس کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اس غیر مسلم رائٹر سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جب آپ نے مسلمانوں کے پیشوا رہبر کے متعلق سے اتنی حسین سیرت کی کتاب لکھی ہے تو آپ کیوں مسلمان نہیں بنے؟ آپ بھی اس رسول کے امتی کیوں نہیں بن گئے؟ تب اس کا کیا جواب تھا؟ اس غیر مسلم رائٹر کا جواب یہی تھا، کیا جواب تھا کہ جب میں نے مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے رہبر کی شان میں سیرت کی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، جب ارادہ کیا تو میں نے ان کی سیرت میں بہت سی کتابیں پڑھی۔ جب کتابیں پڑھی ہیں تو کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ایک کتاب لکھی۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو کتاب لکھنے کے دوران ہمارے دل میں بھی یہ آرزو اور تمنا ہوئی کہ میں بھی صاحب ایمان ہو جاؤں۔ میں مسلمانوں کا جو کردار دیکھتا ہوں تو وہ کردار دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیر مسلم ہوں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج، یہ تو پہلے کا واقعہ ہے، آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اولیاء کرام کے نام سے جو ہے وہ رفع کر رہے ہیں۔ اصل جو ہے غریب نواز کی اصل جو ہے وہ ان کی استقامت ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کی کرامت۔ آج صرف جو ہے اسٹیجوں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف اولیاء کرام کے فضائل اور کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھی باتیں بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں عظمت اولیاء کرام ڈالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں تعلیمات اولیاء کرام کے تعلق سے بھی کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 6 کا کل ہوتا ہے تو 6 کے کل والے دن آدمی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، لیکن بکسا لگانے کا ضرور ہوتا ہے کہ 6 تاریخ کے دن آدمی بکسا لگائے گا، رات میں جائے گا، 9 کا کل آئے گا، 9 تاریخ کے بجائے کسی کے بولے کوئی بولے گا نہیں، تب بھی جو ہے وہ بکسا لگائے گا اور اپنی جائز کمائی سے ناجائز کام کا خرچ کرے گا۔ بغیر کسی کے بولے بکسا بھی لگا رہا ہے، اور اگر اس کو استطاعت ہوتی ہے تو وہ صرف یہی بکسا نہیں لگاتا ہے، وہ اپنا 1500 روپے خرچ کر کے سرزمین اجمیر میں بھی جاتا ہے۔ 800 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کا سرزمین جبل پور سے اجمیر شریف کی دھرتی پہ وہ پہنچتا ہے، روپے بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے اور سفر کی مشقت بھی جھیلتا ہے، اس کے بعد آستانہ غریب نواز میں حاضری دیتا ہے۔ لیکن روزانہ ڈیلی بیسس پر اللہ کا منادی 5 وقت پکارتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ رب کی بارگاہ میں حاضری۔ آج لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض کرتے ہیں۔
اگر آپ کا مالک اگر ناراض ہوگا تو آپ جس بزرگ کے آستانے میں حاضری دینے جا رہے ہیں وہ بزرگ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس بزرگ کا بھی ہمارے لیے ان کی یہی تعلیمات ہے کہ پہلے اپنے رب کے راضی کرو، جب رب راضی ہو جائے گا تو میں بھی راضی ہوں۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی خدائی ہے سب مسلمان کی۔ تو اولیاء کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مجبور کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان سے کہا کہ نکل۔ جب نکلنے کو کہا تو اس وقت شیطان نے رب کائنات سے مہلت مانگا کہ اے میرے مالک مجھے کچھ مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو مہلت دی۔ کتنی مہلت دی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک مہلت۔ مہلت دینے کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو اختیارات بھی عطا کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کی نسوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح انسانوں کی نسوں میں شیطانی وسائس بھی دوڑتا ہے۔ اور دوسری حدیث بات میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی قوت کا عالم یہ ہے کہ الشیطان جاذب علی قلب بنی آدم، کہ شیطان بنی آدم کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے آدمی کی ناک پر بیٹھ کے رات گزارتا ہے کہ وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ جب مسلمان کی سانس اکھڑنے لگے، وہ مرنے کے جب قریب ہو جائے تو معاذ اللہ محسوس کفر کی حالت میں اس کو مارتا۔ یہ شیطان کی قوت کا اور اس کے اختیار کا عالم ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو قیامت کے دن تک مہلت دی۔ اس نے کچھ اختیارات کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اختیارات بھی عطا کیے۔ جب اختیارات عطا کر دیے ہیں تو بڑی سی بات ہے کہ اس کو مہلت بھی ہے، اختیارات بھی ہے، تو اب وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک جب تم نے شیطان کو مہلت بھی دے دی، اختیارات بھی دے دیا، اب تیرے بندے گمراہ ہوئیں گے، جب بندے تیرے گمراہ ہوئیں گے تو انہیں ان کی ہدایت کے کیا بندوبست ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں قیامت تک اولیاء کرام کو بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان جتنی چاہے محنت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے ہمارے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، لیکن میں ایک اپنا محبوب بندہ سرزمین اجمیر میں بھیجوں گا، وہ کلمہ پڑھا کر لاکھوں کو مسلمان بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اللہ کے محبوب بندے کے ذریعے سے جو ہے لاکھوں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک 15 سال کا نوجوان، 15 سال کوئی خاص عمر نہیں ہوتی ہے، نرک پل کی عمر نہیں ہوتی ہے، تو 15 سال کا ایک نوجوان شخص، اس کے سر سے جو ہے باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اب باپ سے وراثت میں اس نوجوان کو کیا ملا؟ باپ سے وراثت میں اس نوجوان کو ایک باغ ملا اور ایک پنچھٹی ملی۔ تب اس نوجوان نے اس باغ کی خدمت کر کے، کھیتی کر کے اور پھل اگا کے جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا۔ چند روز گزرتے ہیں، چند روز گزرنے کے بعد وہ نوجوان جو ہے اپنے پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دروازے پر ایک بزرگ شخصیت جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، چہرے پر نور ہی نور ہے اور عمر دراز ہے، داڑھی سفید ہے، بزرگ شخصیت نظر آ رہی ہے۔ تو وہ نوجوان دوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کر کے ان کو ایک اچھی سی جگہ میں بٹھا دیتا ہے۔ بٹھانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ اب وہ نوجوان جاتا ہے اپنے باغ میں، باغ سے جو ہے انگور کے درخت سے انگور کا ایک گچھا توڑ کر لاتا ہے اور اس بزرگ شخصیت کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ حضور تناول فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ بزرگ شخصیت جو اس نوجوان کے باغ میں تشریف لائی ہوئی تھی، اس نوجوان بچے کا اس قدر ادب اور احترام دیکھ کر، اس کی اس طرح سے تعظیم کرنے کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے۔ پہلے درویش لوگ اپنے ساتھ ایک تھیلا لے کر چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں۔
ان کے ساتھ ایک تھیلا تھا، تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر انہوں نے ایک اناج کا ٹکڑا نکالا اور اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا اس کو کھا۔ اس نوجوان نے اس بزرگ کی بات کو تسلیم کیا اور اس کو قبول کیا، تبرک سمجھ کر اس اناج کے ٹکڑے کو فوراً بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہی اس نوجوان نے اس اناج کے ٹکڑے کو کھایا ہے، اس نوجوان کی دل کی دنیا بھی بدل گئی، سبحان اللہ۔ اس نوجوان کی دل کی کیفیت بھی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ وہ جو بزرگ شخصیت اس نوجوان کے بعد میں آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ اللہ کے بہت بڑے ان کا نام ہے ابراہیم قندوسی رضی اللہ عنہ۔ اور جس بندے نے اس نوجوان نے اس قدر ان کو ادب و احترام دیا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کی ہے کہ اس کی وجہ سے اس اللہ کے ولی نے ان کو اناج کا ٹکڑا دیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس دنیا کو آج ہمارا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی توفیق اعلیٰ صاحب قبلہ۔ تو اس وقت جب ان کے دل کی کیفیت بدل گئی تو انہوں نے جو بھی وراثت سے اپنے باپ سے ملا تھا سب کچھ بیچا، غریبوں اور مساکین فقراء میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد رحمت اللہ نے مسافر۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا اسلام نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کون شخص ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ سنتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی بھی روایات سنتے ہیں تو صرف سن کر جو ہے اس کو اپنے کانوں سے نکال نہیں دینی۔ ہم نے ان باتوں کو، ان حکایات کو سنا تو سننے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ آپ نے اس واقعہ سے اپنے لیے کیا نصیحت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کو اس سبق سے کیا نصیحت لینا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت لینا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی بزرگ شخصیت جو ہم سے عمر میں بڑا ہو ہمارے پاس اگر وہ آتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا پھر ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی ہی کیوں نہ۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہوتا ہے اور بچہ آیا پیسے والا ہے تو وہ غریب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ہمیں غریب نواز کی سیرت سے صرف سن کر جو ہے اپنے کانوں سے نکالنا نہیں ہے بلکہ اس کو سننا ہے۔ اب چلتے ہیں، میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کا معنی، مطلب اور ایک تشریح بتا کر میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ہدایت گمراہی سے واضح اور ظاہر ہو چکی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہی سلطنت ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں، اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تھکتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ جب انسان نے یہ جان لیا، اس کو یہ معلوم ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے مذہب اسلام کو اختیار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو اقرار کرنے سے انسان کو کوئی چیز ماننے اور روکنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس دار فانی میں، اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد وہ اسی نتیجے پر، اسی رزلٹ پر پہنچے گا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس دنیا کو باقی رکھنے والا وہی ہمارا خالق و مالک رب کائنات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو جاننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ از خود اپنے آپ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اس کو کسی کی مجبوری کی، کسی کے اکراہ کی، کسی کی جبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سالم بن عوف۔ اس قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسین، اور اس شخص کے دو بیٹے تھے، دونوں نصرانی تھے، وہ خود مسلمان تھے۔
تو وہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے دونوں بیٹے نصرانی ہیں تو کیا میں ان کو جبراً مسلمان کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد، اس کا معنی اور مطلب اور شان نزول سننے کے بعد ہم اپنی انداز زندگی پر غور کریں اور جس معاشرے میں آج ہم آپ جی رہے ہیں اس میں غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا امتی بنا کر ہمیں یہ دنیا دے دی۔ ساری دنیا بھی اگر، ساری زندگی بھی اگر اس کا شکر ادا کرے تو ہم کے شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان اپنی خواہشات کے مطابق اپنی منمانی سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، جس کی جو دل میں آئے، جو مرضی میں آئے وہ کر گزرے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے انسان اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور پھر اس کو دین کا نام دے، تو یہ دانش مندی کی بات نہیں۔ ایک چھوٹا گھر ہوتا ہے 1 یا 2 مالے کا، یا ایک چھوٹی جھوپڑی ہوتی ہے، تو اس ہر جھوپڑی کی بھی اصول اور قواعد ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اس گھر میں یا اس جھوپڑی میں رہنا ہے تو وہاں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہاں کے بھی اصول اور قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے ٹرسٹی لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں اگر آپ کو یہاں پڑھنا ہے، یہاں رہنا ہے تو یہاں کے اصول اور قواعد کے مطابق آپ کو پڑھنا اور رہنا پڑے گا۔ تو ہر چیز کا ہر جگہ کے اصول اور قواعد ہوتے ہیں، تو پھر کیا مذہب اسلام کوئی لاوارث نہیں ہے؟ جس کی جو مرضی میں آئے وہ اس کو کر گزرے، کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مذہب اسلام کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ اس دین کے لیے، اس مذہب کے لیے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، لوگوں نے اپنی جانیں تک دی۔ تو اپنی مرضی سے اس آیت کریمہ کی یہ تشریح نکالنا کہ دین میں کوئی جبر کوئی سختی نہیں ہے، بالکل غلط۔ بلکہ آیت کریمہ میں لا اکراہ فی الدین میں اکراہ سے جو مراد ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے، کسی کو مجبوراً زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مذہب اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کو مذہب اسلام کے قوانین اور ضوابط کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی آدمی 15 دن کے لیے اگر کسی ملک پر وزٹ یا گھومنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے کسی بھی ملک میں جاتا ہے، جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک کے والوں سے اس کو اختلاف بھی ہے اور ان کی مخالفین کے فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر درج ہے، تو جانے والا اس ملک کا باشندہ رہنے والا تو ہے نہیں، وہ صرف 15 دن کے لیے اس ملک میں وزٹ یعنی گھومنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جب گھومنے جا رہا ہے تو اس ملک میں لینڈ کرنے سے لے کر کے وہاں سے واپس آنے تک اس بندے خدا کو وہاں والوں کے اصول اور قواعد کے مطابق وہاں رہنا پڑے گا۔ تو ایک ملک جو ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ملک جو دنیا کا ایک حصہ ہے اور وہاں کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ضوابط ہیں۔ ایک انسان جو وہاں کا باشندہ نہیں ہے، وہاں جب جاتا ہے 15 دن کے لیے گھومنے کے لیے، وزٹ کے لیے جاتا ہے، تو اس 15 دن کے ایام میں اس کو وہاں کے قانون کے مطابق رہنا پڑتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جس اسلام کو، جس دین کو ہمارے دلوں نے، ہمارے روحوں نے قبول کیا ہے، جس دین کے اصول کو ہمارے اور آپ کے خالق و مالک نے بنایا ہے، تو پھر کیا اس دین کے قوانین اور ضوابط کو تسلیم نہیں کیا جائے یا پھر اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی؟ پھر یہ دین کے مطابق زندگی نہیں ہوگی بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی ہوگی۔ دین تو نام ہی ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ فارسی میں گردن نہادن، اسلام کے قانون کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے قوانین کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام ہمارے نفس کے اوپر شاک بھی گزرتے ہیں، صرف اسلام کے قوانین نہیں، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کی باتیں بھی ہمارے دل آزاری ہوتی ہے، نفس کے اوپر شاک گزرتی ہے۔
لیکن ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی قانون ہمارے نفس کے اوپر شاد گزر رہا ہے تو ہم اس قانون کے صرف ظاہری حصے کو دیکھتے ہیں. ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قانون کے فوائد کو دیکھیں. اگر ہم اس قانون کے فوائد کو دیکھیں گے تو ہم اور آپ اس قانون کو ضرور فالو کریں گے. کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسی وقت میں اس کو کسی کے یہاں اگر نوکری کر رہا ہے یا اس کا خود کا دفتر ہے یا آفس ہے، اسی وقت میں اس کو وہاں پہنچنا. اب وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے یا دیگر کہیں بھی چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اور جو ہی چوراہے پر پہنچتا ہے تو چوراہے پر ٹریفک لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ اس کے پہنچتے ہی لال ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ رکنا پڑے گا. کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ 1 منٹ 60 سیکنڈ یا 90 سیکنڈ. اب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے. کیوں بے چین ہو جاتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے ویسے ہی میں تاخیر کر چکا ہوں، ویسے ہی میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اب بچے کو اسکول بھی ڈراپ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے واپس آ کر اپنی نوکری پہ بھی حاضری دینی ہے. لیکن اس کو وہاں پہ 1 منٹ یا 90 سیکنڈ رکنا پڑے گا. اس کو وہاں رکنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ وہاں رکنے پر پابند. جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا. ابھی تو یہ 1 منٹ یا 90 سیکنڈ اپنے منزل تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن اگر یہ قانون کو فالو نہ کروایا جائے تو یہاں منزل پر نہیں ہے، سیدھے ہاسپٹل پہنچ جائے گا. تو جن لوگوں نے یہ قانون کو بنایا ہے، اس رولز کو بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے. تو اگر کوئی قانون کوئی رول ہمارے نفس کے اوپر شاک بھی گزرتا ہے، یہ قانون جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر بیان کیا، یہ ہمارے اوپر ہمارے نفس کے اوپر شاک گزرتا ہے لیکن ہماری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے یہ قانون. اسی طرح اگر اسلامی قانون اسلامی اصول اور ضوابط ہمارے نفس کے اوپر اگر شاک گزرتے ہیں، بظاہر ہمیں سخت بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہماری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے اسلامی قانون. تو جو لوگ اسلامی قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی سربلندی اور سرفرازی کی بات ہے. لیکن اگر جو لوگ اپنے آپ کو اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی مذہب اسلام کے فیوز اور برکات سے مستفیض نہیں ہو سکتے. اور آیت کریمہ کا دوسرا مطلب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ میں مسلمان یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ہمارے دلوں میں دین کو لوگوں تک پہنچانے کی طلب بھی موجود ہے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اب جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے اختیار نہ کرے. اور یہ طریقہ ہمارا نہیں، اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے. اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو ان کے اوپر بھی جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ کتابوں کو تات پر رکھ دیتے، اس کے بعد ایک بار کہہ دیتے جس کی مرضی ہو اسلام قبول کرے، جس کی مرضی ہو نہ قبول کرے، یا ایک بار بہت بڑے مجمع میں اعلان کر دیتے، اس کے بعد خاموش بیٹھ جاتے. لیکن ان مقدس ہستیوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود بھی، وہ جو لوگ سخت رویے کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام ان لوگوں کے پاس دین اسلام کی دعوت کو لے کر جایا کرتے اور اپنی ساری زندگی کو ان لوگوں نے دین کی راہ میں تبلیغ دین کے لیے سر اور خرچ کر. بلکہ ہم اور آپ کی یہ آرزو، سارے مسلمانوں کی یہ آرزو اور تمنا ہونا چاہیے کہ ساری کائنات ہی حضور کی بات کرے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کے نغمے، حضور کے گیت گانے سے بھی روکتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی توفیق دے. آمین. لیکن ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک جو بات پہنچا رہے ہیں، اپنی بات ہو یا اسلام کی بات ہو، وہ ایسے انداز سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ صرف ہمارے اپنے ہی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں سب کے نزدیک ہماری بات قابل قبول ہو. ہر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ساری دنیا میں جھنڈا صرف ہمارے حضور کا. بے شک ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پوری دنیا فانی میں جتنی بڑی دنیا ہے، 7 بر اعظم پر یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، تو 7 بر اعظم پر پوری دنیا پر ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف ایک ہی جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا ہمارے حضور کا. بے شک اللہ. اگر ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل. بے شک ہے. تو دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اور
تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو دین لانے میں مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مذہب اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو اختیار کرنے کے بعد اس کو مذہب اسلام کے قوانین اور ضوابط کو ماننا پڑے گا۔ سب سے پہلا اہم فرض مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ نماز۔ غریب نواز سے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ یہ کان کھول کر سنیں کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں غریب نواز ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان سے پوچھا گیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور جان بوجھ کر نماز کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور اتنی تاخیر کرتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور نماز کو قضا کرنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے، اس کے تعلق سے غریب نواز کا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا مسلمان ہے۔ اور غریب نواز اس کے مسلمان ہونے پر ہزار مرتبہ افسوس ظاہر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو جو لوگ غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ غریب نواز کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا اہم فرض مسلمانوں کے اوپر نماز ہے، اس کے بعد ایمان۔ غریب نواز کے آستانے میں حاضری دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کبھی بھی آپ کو 100 سال کی زندگی بھی ملی ہو، 100 سال کی زندگی میں آپ کبھی بھی غریب نواز کے نام سے یہ سارے ثواب نہ کرے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آج سنی مسلمان کیا کرتا ہے کہ مستحبات کے اوپر جو ہے زیادہ شدت کرتا ہے، فرائض کو چھوڑ دیتا ہے۔ غریب نواز کے نام سے آپ پوری غریب نواز کے نام سے کیا آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فاتحہ نہ دینا ہے، آپ سے عشرے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوڑیں گے تو شریعت میں آپ سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ تو آج ہمارے اس کردار کی وجہ سے بھولا بھالا مسلمان ہے برائی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہ کردار کو، ہمارے اس رویے کو غیر قوم کے لوگ دیا بنا وہابیہ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ سب باتیں دکھا کر کے اس کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں اور اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور سبب اور وجہ ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ ہم خود بھی بنتے ہیں۔ ہم اس بات کے اوپر نوافل کے اوپر اتنی شدت کرتے ہیں کہ فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ بکسا بج رہا ہے، قوالی بج رہی ہے، قربانی بج رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہوتی ہے، تو صرف اذان کے وقت ڈی جے بجانے والے جس کے یہاں بج رہا ہے اتنی دیر کے لیے 2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے بکسا بند کرتا ہے، اس کے بعد چل جاتا ہے۔ چلو کم سے کم اتنی تو اچھی بات ہے آپ اذان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تعظیم کرتے ہیں تو اس بات کی بھی تعظیم کریں کہ آپ کو کون بلا رہا ہے اور کہاں بلا رہا ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو سرزمین جبل پور سے کتنے لوگ غریب نواز کے آستانے میں حاضری دینے کے لیے پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر 1000 آدمی پہنچے ہیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی غریب نواز نے خود بلایا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ غریب نواز نے اس کو بلایا ہے، لیکن اللہ کا منادی غریب نواز کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں ان کو 5 بار بلانا مسلمان کو توفیق دے دیجیے۔ مساجد کے بازو سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے سر کر جائے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ نماز ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا گھر کو کیا سمجھا؟ صرف آپ مساجد میں استنجا کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سیدھی بات میں یہ کہتا ہوں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو توفیق نہیں ملی، اللہ تعالیٰ آپ کو خود اپنے بارگاہ میں بلانا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو پہلے رب کو راضی کرو، اس کے بعد اللہ کے مخلوق کو راضی کرو۔ اگر رب راضی ہو جائے گا تو ساری خدائی آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اگر رب ناراض رہے گا تو آپ جتنا بھی اولیاء کرام کے آستانوں میں چلا کشی کرو، حاضری دو، اس آستانے کا ولی آپ سے حاضر ہرگز نہیں ہوگا۔ جہاں کسی آستانے میں اگر زیادہ خرافات ہوتے ہیں تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے جو ہے اللہ کی ولی کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کا ادب کریں، ان کے آستانوں میں حاضری دیں، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے اوپر جو اللہ کے حقوق
اللہ کے جو حقوق ہیں سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کو جو ہے ان کے وقتوں میں ہم آپ کو چاہیے کہ ہم ادا کریں. وہ ادا کرتے رہیں، ساری زندگی آپ آستانوں میں حاضر نہ تھے، آپ کی شریعت میں کوئی معتبر نہیں. آج کچھ لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف کچھ لوگ اگر زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ زندگی کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں، صرف یہی دین. حالانکہ یہ صرف دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے. دین جو ہے وہ مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اب وہ مجموعہ کیا ہے؟ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات. ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اعتقادات میں ہمارے نظریے آتے ہیں کہ ہمارے عقائد کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. پھر اس کے بعد دین کا دوسرا حصہ آتا ہے عبادات کا. عبادات میں جتنی بھی عبادتیں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد دین کا تیسرا حصہ جو ہے وہ معاملات کا ہوتا ہے. اس میں ازدواجی زندگی آ جاتی ہے، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، وراثت کے کیا مسائل ہیں، کاروبار کی کیا شرائط. ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جو معاملات کے زمرے میں آتا ہے. اور چوتھا دین کا حصہ کیا ہے؟ اخلاقیات. اخلاقیات یعنی ہمارے رویے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے. ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی چگلی نہیں کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، کسی کے پرسنل معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا ہے. اور بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اخلاقیات میں آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے، ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا جو پہچان خلق ہے وہ حسن اخلاق ہے. دوسری روایت میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ، سبحان ہمارا اللہ. کو چاہیے کہ ہم اگر لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے مسکرا کر کے ملیں. اگر ہم لوگوں سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان کو ان کے وقتوں پہ وہ وعدہ کو ہم سر انجام دے پورا کریں. جب بھی لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، محبت سے باش کریں، یہ بھی ہمارے دین میں شامل ہے. تو صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھ لینا ایسا ہرگز نہیں ہے. دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور ان 4 چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اگر سڑک کے کنارے چل کے جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں وہاں لکھا ہے کہ آپ کو رکنا ہے، تو وہاں آپ کو رکنا چاہیے. اور آگے بڑھ کے جاتے ہیں کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہے، آپ کو وہاں نہیں رکنا ہے، تو آپ کو وہاں نہیں رکنا چاہیے. کہ ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے. ہمارا دین میں ہمیں اس بات کو بھی فالو کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے. مذہب اسلام پوری دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے کہ ہماری زندگی کی ہر شعبے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ ہم علماء کرام سے وابستہ ہوں، ان سے جڑے، ان سے اپنے معاملات کو حل کرائیں، ان سے پوچھیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اولیاء کرام کے تعلق سے ہمارے سینوں میں جو محبت ہے اس میں اور شدت پیدا کریں، اور اولیاء کرام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.